الوداع جمعہ سے متعلق حضرت مولانا مفتی شکیل منصور القاسمی مقیم حال امریکہ، ان کا ایک میسج موصول ہوا آج، تو سوچا میں کہ وہ پڑھ کے سنا دیتا ہوں۔ اس کا عنوان ہے رمضان کے بجائے خود کو الوداع کہیے۔ رمضان کے بجائے خود کو الوداع کہیے۔ بلا تخلف ہر سال آنے والے ماہ مبارک رمضان کریم اور اس کے آخر جمعہ کو زبردستی الوداع کہہ دینا بجائے خود حماقت ہے، جو دراصل مشرقی ممالک کی ناپسندیدہ خانہ زاد اصطلاح ہے۔ شریعت اسلامیہ سے اس کا کوئی سروکار نہیں۔ رمضان کے بجائے بندے کا اپنی زندگی کو الوداع کہنا زیادہ موزوں ہے۔ رمضان کے بجائے بندے کا اپنی زندگی کو الوداع کہنا زیادہ موزوں ہے۔ خالق کائنات اور مولا حقیقی ہی بہتر جانتا ہے کہ آئندہ سال کی بہار جاں افزا یعنی رمضان مبارک میں مرجھا جانے والی آخری کلی کون سی ہے؟ کسے آئندہ سال کی بھری ہوئی بہار میں کھلنے اور مسکرانے کا موقع ملے گا اور کسے پیوند خاک بن جانا ہے؟ اللہ ہی جانتا ہے۔ یہ چمن یوں ہی رہے گا اور ہزاروں بلبلیں، یہ چمن یوں ہی رہے گا اور ہزاروں بلبلیں اپنی اپنی بولیاں سب بول کر اڑ جائیں گی۔ گنتی کے جو چند ایام بچے ہوئے ہیں، ان میں ہر کوئی اپنی حیات مستعار کو الوداع کہتے ہوئے رو دھو کر رب ذوالجلال کو منا لے اور اپنے لیے زیادہ سے زیادہ ذخیرہ حسنات کر لے۔ رمضان منبع الخیر وہ سرچشمہ حسنات ہے، خیر کا چشمہ اور نیکیوں کا چشمہ ہے، یعنی پورے سال نیکیوں کی توفیق رمضان میں جمع شدہ عبادات کے بقدر ہی ممکن ہوتی ہے۔ جو بیج رمضان میں بویا ہے نا، اسی کا پھل کٹے گا پورے سال۔ رمضان کیسے گزرا ہے؟ من سلم لہ رمضان سلمت لہ السنہ، جس نے رمضان صحیح سلامت گزارا ہے اس کا پورا سال صحیح سلامت گزرے گا۔ رمضان منبع الخیر و سرچشمہ حسنات ہے، یعنی پورے سال نیکیوں کی توفیق رمضان میں جمع شدہ عبادات کے بقدر ہی ممکن ہوتی ہے۔ جس نے جتنا زیادہ ذخیرہ کیا ہوگا اسے سال کے بقیہ ایام اتنے ہی توفیق طاعت ہوگی، اسے سال کے بقیہ ایام میں اتنی ہی توفیق طاعت ہوگی۔ جو اس میں حرمہ نصیبی کا شکار ہو کر صفر رہا ہو، وہ پورے سال خالی دامہ و نامراد ہی رہے گا۔ مل جائے جو بھی وقت غنیمت سمجھ کے چل، مل جائے جو بھی وقت غنیمت سمجھ کے چل، کیا اعتبار سانس کا جب تک چلے چلے۔ اب تو اللہ کا شکر نہیں ہے، پہلے لوگ جو ہے نا الوداع جمعہ کو خطبہ بھی وہی پڑھتے تھے، الوداع یا شہر رمضان، الوداع یا شہر رمضان۔ تو کتنی جگہ تو ہماری جڑ ہوئی۔ اللہ کا کرم ہے کہ ہمارے طبقے کے علماء کی محنت کامیاب ہوئی، اب نہیں پڑھتا کوئی۔ البتہ وہ بعض جگہ جہاں بوجھ بجکڑ اب بھی زندہ ہیں، لال کتاب والے مفتی وہاں بھی پڑھتے ہوں۔ تو اگلی بات، الوداعی جمعہ کا تصور غیر شرعی ہے۔ رمضان مبارک کے آخر جمعہ کو کسی بھی طرح کی کوئی فضیلت حاصل ہے اور نہ اس دن کے روزے کا دوسرے دنوں کے روزے کے بنسبت زیادہ ثواب ہے۔
ایسی کوئی روایت نہیں ہے کہ پہلا دوسرا جمعہ سے زیادہ افضل آخری جمعہ ہے، یا رمضان کے اور روزوں سے زیادہ افضل الوداع جمعہ کا روزہ ہے، ایسا کچھ نہیں ہے۔ رمضان کے آخری جمعہ کو الوداعی جمعہ سمجھنا، برتنا اور اس پہ حسرت و افسوس کا اظہار کرنا، یا اس دن نئے کپڑے، نئے قسم کے کھانے یا کسی خاص عبادت کا اہتمام کرنا بالکل ہی جاہلانہ تصور ہے، بالکل ہی جاہلانہ تصور ہے۔ دین سے اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اصحاب کرام سے ایسا کچھ بھی ثابت نہیں ہے، ایسا کچھ بھی ثابت نہیں ہے۔ رمضان کے ہر روزے کے افطار کے وقت اور خصوصاً عید الفطر کے دن روزہ داروں کے لیے مسرت و شادمانی کا وقت ہے۔ تم کیوں حسرت کر رہے ہو؟ حسرت کر رہے ہو بھائی، رمضان جا رہا ہے، الوداع جمعہ ہے، اگر کچھ کیا ہوگا نا تو ادھر بھی تو دھیان لگے گا کہ بخشے جا رہے ہیں، جہنم سے آزاد کیا جا رہے ہیں۔ الوداع جمعہ کو عید کے چاند تو ہے نہیں جو رمضان ختم ہو گیا، ابھی تو قیمتی گھڑیاں موجود ہیں۔ حدیث پاک ہے وَلِلصَّائِمِ فَرْحَتَانِ فَرْحَةٌ عِنْدَ يُفْطِرُ وَفَرْحَةٌ حِينَ يَلْقَى رَبَّهُ وَلَخَلُوفُ فَمِ الصَّائِمِ أَطْيَبُ عِنْدَ اللَّهِ مِنْ رِيحِ الْمِسْكِ، صحیح بخاری۔ پھر رمضان کے آخری جمعہ میں حسرت و افسوس کا اظہار کرنا، یا جمعہ کے خطبہ میں الوداع الوداع یا الفراق الفراق یا شہر رمضان جیسے کلمات پڑھنا کیوں کر درست ہو سکتا ہے؟ رمضان تو ہر سال آتا ہے اور آئے گا، رمضان تو ہر سال آتا ہے، صبح قیامت تک آئے گا۔ اس کے انوار و برکات کی فصل بہارا ہر سال لگے گی، رحمتوں کی بارش ہر سال برسے گی، پھر اسے الوداع کہنے کا کیا مطلب ہے؟ ہجرت کے 10ویں سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلا اور آخری حج ادا فرمایا۔ چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ آخری حج تھا، اس لیے اس حج کو حجۃ الوداع کہتے ہیں۔ بس حجۃ الوداع ایک خاص وجہ سے حضور علیہ السلام کا جو پیغام تھا، اور جس میں آپ نے کہہ دیا تھا کہ یہ میرا آخری پیغام ہے، آئندہ سال شاید تم مجھے اپنے درمیان نہ پا سکو۔ الوداعی مفہوم، الوداعی الفاظ خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم ادا فرمائے، اس لیے اس حج کا نام ایک حجۃ الوداع ہے۔ بس لیکن آپ کے آخری رمضان کے آخری جمعہ کو حجۃ الوداع، یہ جمعۃ الوداع، آپ کے آخری رمضان کے آخری جمعہ کو جمعۃ الوداع، اور آپ کی آخری نماز کو صلاۃ الوداع نہ آپ نے خود کہا، نہ کسی صحابی نے کہا، نہ تابعین نے، نہ متقدمین متاخرین میں سے کسی امام، کسی مجتہد نے، کسی نے بھی حضور کی آخری نماز کو صلاۃ الوداع نہیں کہا، آخری جمعہ کو جمعۃ الوداع نہیں کہا، آخری رمضان کو رمضان الوداع نہیں کہا۔ صرف اور صرف آپ کے حج کو ایک خاص ڈیفینیشن کی وجہ سے، خصوصی پیغام کی وجہ سے، جس میں آپ نے خود الوداعی نصیحت فرمائی ہے، آپ کے حج کو کہا گیا حجۃ الوداع۔ لہذا رمضان کے آخری جمعہ کے لیے وداعی جمعہ کا تصور اور اس موقع سے اظہار افسوس سے کلمات و اشعار، یا اس دن کسی مخصوص عبادت و ثواب یا لباس کا اہتمام و التزام غیر شرعی سوچ اور دین میں نئی بات کا اضافہ ہے جو بہرحال قابل ترک ہے۔ کوئی مخصوص نماز نہیں ہے کہ الوداع جمعہ کو خاص طریقے سے نماز پڑھنی، جیسے پہلے جمعہ پڑھا تھا 2 خطبے اور 2 رکعت، ایسے ہی الوداع جمعہ ہوئے 2 خطبے 2 رکعت، اس میں الگ سے کوئی
عید کی نماز کی طرح تکبیر نہیں ہے، پھر اس دن کے لیے بھی کوئی خاص عمل نہیں ہے۔ کسی بھی صحیح روایت سے جمعہ کے دن کے لیے الوداع جمعہ کے نام سے کوئی الگ سے عمل نہیں ہے۔ اور جو لوگوں نے پڑھا رکھا ہے نا وہ کہ یہ 4 رکعت پڑھ لو، اس طریقے سے زندگی کی ساری نماز جتنے قاصد سے ادا ہو جائیں گی، وہ تو بے نمازی قسم کے نقلی ملا اور جعلی پیر کی بنائی ہوئی بات ہے۔ نقلی ملا سید گیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی پوری نظم ہے، نقلی ملا جعلی پیر بچتے رہیے ان سے میرے ویر۔ تو یہ تو نقلی ملا اور جعلی پیر کی، کیوں؟ پیر صاحب خود تو پڑھتے نہیں، دسترخوان پر تو حاضر، جمعہ میں غیر حاضر، نماز میں غیر حاضر، دسترخوان پر حاضر، جماعت میں غیر حاضر۔ تو کچھ مرید نیک لوگ بھی ہوتے ہیں، حضرت صاحب نماز میں حاضر نہیں ہوتے، تو حضرت صاحب کہتے ہیں ہم مدینہ پڑھتے ہیں، مدینہ۔ تو ایسے لوگوں کے لیے حضرت قاری حنیف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے سارے کھانے تے پینے تے اتھو رگڑے نماز مدینہ پڑھندہ، کھانے پینے گل چھرے دہی پکوڑے یہاں اڑس رہا ہے پیر اور نماز مدینہ پڑھے گا۔ ارے بابا، جیسے نماز مدینہ کی اچھی ایسے کھانا بھی مدینہ کا اچھا، جب تو نماز پڑھنے جائے نا کھانا وہی کھا گا۔ یہ تو عظمانہ مفتی شکیل منصور کا میسج تھا۔ ایک الوداع جمعہ کی شرعی حیثیت سے متعلق فتویٰ ہے دارالعلوم جامع علوم اسلامیہ بنور ٹاؤن کا، یہ بھی پڑھ کے سنا دیتا ہوں۔ سوال: شریعت میں الوداع جمعہ کی کیا حیثیت ہے؟ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کی تیاری کرتے تھے؟ نیز جمعۃ الوداع میں جو مخصوص خطبہ پڑھا جاتا ہے صحیح ہے یا نہیں؟ جواب: رمضان المبارک کے آخری جمعہ کی تیاری اور بطور جمعۃ الوداع منانا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام اور فقہاء کرام سے ثابت نہیں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک کا مکمل آخری عشرہ اعتکاف اور راتوں کو جاگ کر عبادت میں گزارتے تھے۔ آخری عشرہ مکمل اعتکاف اور راتوں کو جاگ کر عبادت میں گزارتے تھے۔ پورے عشرے میں عبادت کا اہتمام تو احادیث میں منقول ہے، لیکن آخری جمعہ کے لیے نئے کپڑے سلوانا، تیاری کرنا یا خاص عبادت کرنا احادیث سے ثابت نہیں ہے۔ نیز الوداع والفراق والسلام یا شہر رمضان وغیرہ کے الفاظ سے خطبۃ الوداع پڑھنا حضرت سید الکونین علیہ الصلوۃ والسلام، خلفائے راشدین رضوان اللہ علیہم اجمعین اور ائمہ مجتہدین رحمہم اللہ سے ثابت نہیں ہے۔ اس کو اکابر اہل فتاویٰ نے مکروہ اور بدعت لکھا ہے۔ یہ اس طرح کے فتاویٰ اور دوسرے بھی بڑے بڑے دارالفتاء سے موجود ہیں۔ میں نے سوچا میں کہ آپ کو پڑھ کے سنا دیتا ہوں۔ البتہ جو ہے ایک روایت اور وہ میں نے جمعہ میں بھی نقل کی تھی۔ یہ الوداع کا ایک تصور، اس کا ایک فائدہ کیا ہے؟ جب آدمی یہ سوچ لے کہ میں خود الوداع کہہ رہا ہوں اپنے لیے، تو اس کا اثر پڑتا ہے ملاقات پر۔ بھائی میں جا رہا ہوں، کہاں جا رہے ہیں؟ بھائی حج کرنے جا رہے ہیں، کچھ پتہ نہیں آئیں گے کہ نہیں آئیں گے، بس تیرے مل کر ملاقات کر کے جن سے گلے شکوے مٹا کر آدمی جا رہا ہے۔ تو یہ الوداع کہنا کا جو حقیقی تصور ہے، اس سے دنیا سے دل ہٹتا ہے، دل نرم ہوتا ہے۔ دل اگر آپ کو پتہ چل جائے یہ صاحب یہاں سے ہجرت کر کر دوسرے ملک میں جا رہے ہیں اور ان سے جب ملاقات ہوگی تو اس طریقے پر ہوگی کہ بھئی اس تصور سے ہوگی کہ بھئی اب پتہ نہیں دوبارہ ملاقات مقدر میں ہے یا نہیں، گلے مل لیں، دل صاف کر لیں اور اب یہ آخری ملاقات، تو آخری ملاقات آخری ہوتی ہے۔ اب یہ تصور جمعۃ الوداع کے اندر امت میں آیا
تو دیکھو کیسے نماز پڑھتے ہیں. جو سارا سال جمعہ نہیں پڑھتے وہی پڑھتے ہیں, سارا سال جمعہ نہیں پڑھتے وہی پڑھتے ہیں, جن کا روزہ نہیں وہی پڑھتے ہیں. لیکن غلطی کہاں ہوئی, مسٹیک کہاں ہوئی ہے؟ مسٹیک یہاں ہوئی ہے کہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ تصور ہر نماز کے لیے دیا ہے, یہ تصور ہر نماز کے لیے دیا ہے. ایک صحابی ہیں, وہ حضور کی خدمت میں آئے اور انہوں نے کہا کہ حضرت مجھے کوئی مختصر سی نصیحت کر دیجئے, علمنی و اوجز, مختصر مدلل بہت اچھی سی بات, نصیحت قیمتی بات ارشاد فرما دیجئے. تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو 3 نصیحت کی, اور 2 تو میں ذکر نہیں کر رہا ابھی, جن میں دوسرے نمبر کی بات یہ تھی فصلی صلاۃ مودعین, فصلی صلاۃ مودعین. جب تم نماز کے لیے کھڑے ہو تو ایسی نماز پڑھو گویا کہ دنیا سے جا رہے ہو. الوداع کا مطلب یہ ہے, الوداع کا مطلب پتہ نہیں کیا سمجھ رہے ہیں؟ الوداع کا مطلب یہ ہے کہ تم دنیا سے جا رہے ہو. اور یہ رمضان کا آخری جمعہ نہیں ہے, ہر نماز کے لیے حضور نے فرمایا کیا, جب تم نماز کے لیے کھڑے ہو تو ایسی نماز پڑھو گویا کہ دنیا سے جا رہے ہو. فصلی صلاۃ مودعین. آپ یہ سوچو کہ میں ابھی 50 سال جیوں گا, پھر کوئی عمل کرو تو اس عمل میں کوئی خاص اثر نہیں ہوگا. اور آپ یہ سوچو کہ میں جو عمل کر رہا ہوں یہ آخری عمل ہے, اس کے بعد مجھے عمل کرنے کا موقع نہیں ملے گا, تو آپ کیسے عمل کریں گے؟ ایک آدمی ظالم تلوار لے کر آپ کے گردن پر کھڑا ہو جائے کہ 2 رکعت پڑھ لے بس, اس کے بعد پھر گردن اڑا دی جائے گی, اب وہ کیسے خوشی خصوصی سے 2 رکعت پڑھے گا؟ یہ ہے الوداعی نماز. تو امت کو یہ بتانے کی ضرورت ہے کہ ساری زندگی میں کوئی ایک نہیں, سارے سال میں کوئی ایک نہیں جس میں یہ تصور پیدا کی جائے وہ نماز کہ وہ الوداعی ہے, بلکہ ہر نماز کے لیے یہ تصور ہونا چاہیے کہ یہ الوداعی ہے. اور الوداعی کا مطلب زندگی کی آخری نماز. تو یہ چند اہم باتیں رہ گئی تھی دل میں, تو میں نے سوچا بجائے وہی کچھ میں الگ سے بات چیت کرنے کے یہ چیز آپ کے سامنے رکھ دوں, سنا دوں. اور حقیقت بات یہی ہے, تہوار عید بقرعید ہے, رمضان کا آخری جمعہ تہوار نہیں. آپ کے پاس عمدہ کپڑے ہیں جو ہیں, ہر جمعہ کے لیے حکم ہے, ہر جمعہ کے لیے یہی حکم ہے, جو آپ کے پاس سب سے اچھے عمدہ کپڑے کو پہنو. اب موقع میں اگر ایسا ہے کہ نئے کپڑے رکھے تو ان کو پہن لو, لیکن بالارادہ اسی کے تصور کے ساتھ کرنا یہ مناسب نہیں ہے, وہی بدعت ہو جائے گی. اس لیے جو ہے ہم لوگوں کو بتائیں. ایک بات اور میں کہتا ہوں کہ جن کو بہت زیادہ شوق ہوتا ہے نا الوداع کا, ان کا ذہن میں کیا ہوتا ہے کہ جلدی سے الوداع جمعہ ہو جائے تاکہ تراویح آج سے ہی چھوڑ دیں, جلدی سے الوداع جمعہ ہو جائے تاکہ آج سے پھر ہم بازار کے نام عید کی تیاری کے نام پر گھومیں مزے لیں. تو سر سے ایک بوجھ اٹھانا کا, اتارنے کا ان کا ایک دماغ ہوتا ہے. الوداع جمعہ ہو گیا نا, بات ختم. الوداع جمعہ تک ہم نے سارے روزے رکھے, الوداع جمعہ تک سارے تراویح پڑھی, الوداع جمعہ تو اب تو عید کی تیاری ہے. تو وہ الوداع کر کر دھکا مار کر جو ہے اس کو ٹلانا چاہتے ہیں ذمہ داریوں پر. ایسا نہیں ہے. رمضان الوداع جمعہ تک نہیں, رمضان تو عید کے چاند نظر آنے تک ہے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں صحیح معنی میں عمل کی توفیق عطا فرمائے. سبحان اللہ وبحمدہ, سبحانک اللہم وبحمدک, نشہد ان لا الہ الا انت, نستغفرک.